السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آج ہمیں پھر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. 2 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ ریاض گوھر شاہی کے فتنے کا پتہ چاک کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور ابتدائی طور پر ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک معلوماتی ویڈیو تھا، لیکن ان پر جب بہت سے ہمارے محبین نے اپنے علمی دلائل کا اظہار ہم پہ ذاتی حملوں کی صورت میں کیا ہے تو ہم نے بھی چاہا کہ ہم بھی ان کو علمی لحاظ سے جواب دیں. آپ کے کچھ نمونے ہم سامنے ان کے جو ہیں سامنے شیئر کر رہے ہیں، آپ ان کے خیالات کا اظہار دیکھ سکتے ہیں. وہ ان کی باتیں سوچتا ہوں تو الفاظ ٹوٹنے لگتے ہیں کہ یار ہم کس حالت میں جا چکے ہیں. لیکن خیر، جس طرح وہ جس کلٹ کا وہ حصہ ہیں یا جس نظریے کے وہ پیروکار ہیں، ان سے اس سے زیادہ کسی چیز کی امید کی بھی نہیں جا سکتی جب ہم خصوصی طور پہ ایک دینی میڈیا میں ان کے سامنے آتے ہیں. تو آئیے دوبارہ سے ہم تذکرہ کرتے ہیں ریاض گوھر شاہی صاحب اور ان کے فتنے کا. میرے ساتھ ہے ہمیشہ کی طرح اپنے ہر دل عزیز بھیا جہانگیر خان صاحب، اور ہم آج انشاءاللہ تعالی العزیز ریاض گوھر شاہی صاحب کے خصوصی طور پہ روحانی سفر، ان کی تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں، اس کے ساتھ ساتھ کیسے انہوں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو دین کے لبادے میں اوڑھ کے زندہ بنایا، انشاءاللہ اس کے اوپر ذکر کریں. تو احمد جہانگیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ کیسے ان کی دینی تعلیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذیشان بھائی، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. اور گزشتہ نشست میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ریاض گوھر شاہی حقیقت کے اندر جو ہے راولپنڈی کے نہیں تھے، اگرچہ انہوں نے آ کر بسیرا راولپنڈی میں ڈالا اور جو ہے یہیں سے وہ پھلے پھولے اور بعد میں سندھ کی طرف چلے گئے. تو جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ریاض گوھر شاہی ابتدائی طور پر اتنے نالائق تھے کہ انہوں نے اپنی میٹرک کسی طریقے سے مکمل کی پرائیویٹ طور پر، مڈل انہوں نے اپنے ہی گاؤں سے کیا، اپنے ہی علاقے سے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کاروباری سلسلے میں پہلے ویلڈنگ کی دکان کھولی اور اس کے بعد مکینک بنے، لیکن ہمیشہ کی طرح ناکامی ہی ان کا جو ہے وہ جھومر بنی. تو پھر اس سے فاقوں سے تنگ آ کر، ناکامی سے تنگ آ کر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے وہی دادا جو جد امجد تھے ان کے، جنہوں نے پیری فقیری کا لبادہ اوڑھا تھا روپوش ہونے کے لیے تاکہ میں پولیس کی نظر سے بچ سکوں اور جو قتل مجھ سے سرزد ہوا ہے اس کی سزا سے میں بچ سکوں. انہوں نے بھی یہی سوچا کہ میں بھی یہی کروں کہ کیوں نہ پیری فقیری کا دھندا اپنا لوں اور جو میرے اوپر فخر و فاقہ کی حالت ہے وہ ختم ہو جائے. تو چنانچہ اپنے علاقے کے اندر، چونکہ یہ راولپنڈی کے تھے اس وقت، تو اپنے علاقے کے اندر تو یہ پینترا نہیں چل سکتا تھا، تو یہ گئے اپنا سندھ کی طرف، حیدرآباد کی طرف، جامشورو کی طرف. اور خود لکھتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا جامشورو تو وہاں پر میں نے ایک کالج کے سامنے اپنا ڈیرا لگایا. تو میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے لگا، لیکن وہاں کے جو پرنسپل تھا کالج کا، اس نے میرے سارے مقصد پر پانی پھیر دیا اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہاں سے جھونپڑی اپنی اٹھاؤ، اور پھر میں وہاں سے چل دیا. ریاض گوھر شاہی جو ہے اس نے سن 1980 کے اندر انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی. انجمن سرفروشان اسلام وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے ذریعے سے اس فتنے نے ایک منظم طریقے سے اپنے جو ہے پر نکالے، پر پرزے نکالے اور پھر یہ آگے نکلے. اب جہاں تک آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ بھائی ریاض گوھر شاہی کی یہ روحانی تعلیم کتنی تھی، تو روحانی تعلیم کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ خود ان کی کتاب روحانی سفر کے بارے میں آپ خود مطالعہ کریں، اور لازمی میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی دوں گا. آپ ہمارے ناظرین کو وہ حوالہ بھی دکھائیے گا اپنی اسکرین پر. یہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے فقر و فاقہ سے تنگ ہوا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں چلے لگانے لگ پڑا، اور میں سیون شریف گیا، وہاں پر میں نے چلے لگائے، اور اسی طرح جو ہے داتا سرکار گیا ادھر چلے لگائے، بری امام گیا ادھر چلے لگائے، لیکن مجھے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ الٹا فائدہ حاصل ہونے کے بجائے یہ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی، میرا جمعہ چھوٹ گیا، حلال حرام میں تمیز میرے اندر نہ رہی، جیسا آ رہا ہے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، ہر طرح میں کھا رہا تھا.
اور اسی طرح مزید یہ ہوا کہ میری زندگی پہلے چلو کچھ اچھی ڈگر پر چل رہی تھی، اچھی چلن چل رہی تھی، مزید یہ ہوا کہ میں اب تھیٹروں میں، سینما گھروں میں جانے لگ پڑا. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹھوکر کھائی اور میری روحانی زندگی کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد جا کر وہی جام شوروں میں حیدرآباد کے اندر جا کر ایک علاقے کے اندر میں نے ڈیرا ڈالا، اور ڈیرا ڈالنے کے بعد جب مجھے پذیرائی حاصل ہوئی. اچھا میں مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ پذیرائی بھی کیسے حاصل ہوئی. پذیرائی ایسے حاصل ہوئی کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ رب العزت نے ایک یہ صفت رکھی ہے کہ یہ لوگ جو سید ذات ہوتے ہیں ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. زرخیز مٹی ہے ماشاء اللہ رب العزت نے عزت کرنے والی مٹی پیدا کی ہے یہاں پر. تو یہ چونکہ ذاتاً مغل تھے، جیسے کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ مغل تھا، لیکن چونکہ اسے اپنا ایک ڈھونگ رچانا تھا کہ بھائی میں ایک بہت بڑا پیر ہوں اور میں جو ہے بہت پہنچی ہوئی سرکار ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو سید زادہ ظاہر کیا. تو لوگ سید زادہ سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے، اس کی طرف لپک پڑے. تو وہاں پر اس کو جب پذیرائی حاصل ہوئی تو وہاں سے باقاعدہ طور پر اس نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی اور اپنے روحانی جو خود ساختہ تھے، من گھڑت اپنی جو روایات تھیں ان کو ایک عملی نمونہ، عملی شکل دینا شروع کر دی. اور وہاں سے اس نے اپنے دعوی جو چھوٹے چھوٹے دعوے تھے، چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا، پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ، پھر اس کے بعد عیسیٰ ہونے کا دعویٰ، پھر اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ، کیسے کیسے ایسے دعوے کیے اور کیا کیا تحریفات کیے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. مزید یہ کہ جب روحانی سلسلہ شروع ہوا بقول ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کے، کہ ان کی جب انجم سرفروشان اسلام بنیاد میں آئی تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے مریدین کو کہا کہ میں نے اللہ رب العزت کا جو قرآن مجید ہے 30 سپارے، اس کا خوب مطالعہ کیا، اتنا مطالعہ کیا کہ میں اس کی گہرائیوں میں اتر گیا اور میں نے اللہ کو تلاش کرنا چاہا، لیکن مجھے 30 سپاروں کے اندر اللہ رب العزت نہیں ملے. اور پھر اس کے بعد پھر وہ 10 سپارے جو روافظ کا عقیدہ ہے، وہ 10 سپارے جو اس دنیا میں ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، وہ مجھے مل گئے. اب وہ بھی کیسے ملے، وہ بھی اس کا ایک الگ طریقہ ہے. وہ مجھے مل گئے اور اس کے اندر میں نے خود تلاش کیا اللہ رب العزت کی ذات کو، تو اللہ رب العزت مجھے وہاں مل گئے. اور اسی بات کو لے کر یہ ریاض احمد گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ نماز، روزہ، یہ ظاہری ارکان کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. انسان جب تک دل کے اعتبار سے نماز نہ پڑھے وہ کچھ نہیں ہے. ظاہری ارکان میں ظاہری اعتبار سے نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب عبادات دل کے حساب سے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ان کی جو علامت ہے، ان کا جو ایک بنیادی جھنڈا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ ایک دل کا نشان جو ہے اس میں لفظ اللہ بنا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ اس کی بنیادی باتیں تھیں. پھر یہ اس سے آگے نکل کر اس نے قرآن مجید کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی. جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت شہرت سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی ہم سے غافل ہے. اس کا شعر ہے، بالکل شہرت کے اسے کچھ بھی پتہ نہیں، بیزار ہوئے محمد کاش تو نے پایا وہ راستانہ. بالکل تریاقِ قلوب، تریاقِ قلب صفحہ 18 میں یہ دیکھتے ہیں. بالکل. اور پھر اسی طرح اس نے اپنا، اب چونکہ یہ ابتدائی اسٹیج تھا، اس نے پھر اپنا جو ہے ایک کلمہ بھی بنایا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کی جگہ اس نے وہ شیعی کا لفظ لکھوا دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید من گڑت باتیں یہ اپنائی کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ بھائی ناسا کی طرف سے ہمیں یہ تصویر جاری ہوئی ہے کہ چاند کے اوپر حضرت گوہر شاہی صاحب کی تصویر آئی ہے، ناسا نے باقاعدہ. اور مزید یہ کہ حجر اسود کے اوپر بھی، اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ حجر اسود کے اوپر بھی حضرت پیر گوہر شاہی صاحب کی جو ہے وہ تصویر آئی ہے. اور اس کی تصدیق امام جو ہے کعبہ، اس وقت انہوں نے اس کا نام لیا حماد، حالانکہ اس نام تو کوئی بھی امام کعبہ نہیں گزرا. اس امام کعبہ نے حجر اسود کے اندر حضرت سید گوہر شاہی صاحب کی تصویر کی بھی تصدیق کر دی ہے. یہ سراسر من گھڑت باتیں تھیں. لیکن چونکہ لکل ساقط لاقط، کہ ہر گری بڑی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے،
تو جو لوگ عقل سے پیدل ہوتے ہیں، جو لوگ بس اندھی تقلید کرنا جانتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے، ہماری عقل کچھ نہ کچھ تو اپنی عقل کو بھی چلائیں، کچھ نہ کچھ تو اس کا بھی سہارا لیں، ہماری عقل آیا اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، انہوں نے اس سے کام نہیں لینا اور بس اس گمراہ کن نظریے اور عقائد والے بندے کے پیچھے چل پڑے، اور آج ایک اچھی خاصی اس کی بڑی جماعت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سراسر جو ہے امریکہ کے ڈالر پر پلنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے پاس نیشنلٹی کون سی تھی؟ تھا پاکستانی، لیکن نیشنلٹی کون سی تھی؟ اور یہ مرا کہاں ہے؟ مانچسٹر میں نمونیے کی مرض سے مرا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں، عجب ہے نا۔ اسی طرح اب دیکھیں مرزا غلام محمد قادیانی کو ہم برا مانتے ہیں، مطلب جو ریاض گوہر شاہی کو بھی برا مانتے ہیں وہ اس کو بھی جو ریاض گوہر شاہی کو مانتے ہیں وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو بھی برا مانتے ہیں، صحیح ہے۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی کو ہم مانتے ہیں کہ اس کو مکمل سپورٹ اور حمایت حاصل تھی مغربی ممالک کی۔ اسی طرح تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کو بھی تو حاصل ہے۔ خود مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا۔ بالکل اور حیرت کی بات ہے نا، اصل میں جو جس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے نا، اور مقاصد جب ان کے قریب ہوتے ہیں تو خود بخود ہی ان کی روزی روٹی ان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہے۔ اب جس طرح مغرب اور یورپ سے مراد یورپ کی عوام نہیں بلکہ اس سے مراد وہاں کے نظریات کچھ مخصوص طبقہ جو ادھر کی عوام کو بھی غلام بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو ان کے عیسائیت سے اس نے دور کر دیا جو کچھ بچا تھا، اور اسلام کی بنیادوں کو بھی ہلانا چاہتے ہیں جو وہ کبھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ تو اب وہی لوگ ایسے لوگوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو دیکھیں جہاں پہ لوگ خواہش نفسانی کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ خود بخود اپنے ایسے لوگوں کو، پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا، جوں کو ڈھونڈ لیتی ہے، اور وہ اردو میں شاید اسے دوسرا تھوڑا شاید چرسی کے متعلق ہے کہ جہاں پہ ایک چرسی اور بھنگی آتا ہے وہ اپنے دوسرے چرسی اور بھنگی کو پورے علاقے سے ڈھونڈ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھنگی کدھر ہے اور کدھر ہے۔ تو یہ بھی اپنے مقصد کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، خواہشات نفسانی کی اتباع کے لیے ایک دوسرے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی فتنہ ہو، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر ان کے ٹارگٹ بھی ہمیشہ ایک جیسے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مرزائیت والے جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرے جو ان کے خلاف یا یہ ان کے خلاف بات کرے، بلکہ ان دونوں کا ہمیشہ ٹارگٹ جو ہوگا وہ مولوی، ملا، قرآن مجید کی اور قرآن مجید کی ذاتی تشریحات جو ان کے مقاصد کے تحت ہوں، اور اس کے بعد اوٹ پٹانگ قسم کے دعوے جو حقائق سے دور ہوں۔ اور وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا، رب رس سے تو مت خصے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو عقل چھین لیتا ہے۔ کوئی بھی شخص سلیم العقل جب ان کے دعووں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کا مطالعہ کرتا ہے اس کی زندگی کا، تو سارا جھوٹ فریم سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جب آنکھیں ایسی ہو جائیں دل کی تو کون اس کو کھول؟ اچھا، اس نے اتنی وسعت پیدا کی نا، اسلام کے اندر اتنی وسعت پیدا کی۔ اسلام وسیع ترین دین ہے، لیکن اتنا بھی وسیع نہیں ہے کہ اس کی حدود کو ہم بالکل ہی پامال کر دیں۔ اس نے کہا کہ روحانیت اصل چیز ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ صوفیانہ طرز سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ اسی جو ہے لبادے کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ ذکر قلبی، قلب کچھ اور چیز ہے اور دل کچھ اور چیز ہے۔ یہ عجیب ان کے فلسفے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھائی روحانیت اصل چیز ہے، آپ کا مذہب چاہے کچھ بھی ہو، اگر آپ کے اندر روحانیت ہے، آپ ہندو ہیں تب بھی آپ جنت میں جائیں گے، آپ اگر سکھ ہیں روحانیت ہے تب بھی آپ جنت میں جائیں گے، آپ اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہو، لیکن آپ کے اندر روحانیت پائی جا رہی ہے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر مزید اس نے پھر یہ من گھڑت باتیں شروع کر دی کہ جیسے اسلام کے اندر نشہ حرام ہے، اب نشہ حرام ہے، اس نے نشے کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود نشے کا عادی تھا، اور بڑی اسٹوریاں لکھتے ہیں اپنی، مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کل رات اس میں مطالعہ کر رہا تھا، مجھے حیرت اس کے ماننے والوں پہ یار، کہ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے، خود اپنا ایک نامحرم عورت کے ساتھ تعلق کا ذکر کر رہا ہے، بالکل بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح مجھے بھنگ پلاتی تھی،
ٹھیک ہے بالکل روحانی سفر میں اس نے اپنی رودات تحریر کی ہے. غالباً 32 نمبر صفحے پہ یہ اس نے لکھا ہے, 32 نمبر صفحے پہ اس نے لکھا ہے اپنی ایک جو ہے نامحرم عورت کے ساتھ جو اس کی روداد ہے, جو اس کی کارگزاری ہے وہ اس نے لکھی ہے. اب ایک سلیم العقل سلیم الطبع انسان مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کو مانے. اس کے الفاظ کہتا ہے نیز اللہ اللہ کرنے کے لیے ڈانس کرنا جائز ہے اور اللہ اللہ کرانے کے لیے چرس پلانا جائز ہے, یادگار لمحات صفا. اس کے بعد شیطان کی آگے تعریف کر رہے ہیں. شیطان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ میں لگاتا ہے لیکن خود کبھی شامل نہیں ہوتا. اس کا تجربہ ہمیں اس طرح ہوا کہ دوران ریاضت ایک دن لال باغ میں چند لوگ آئے, آپس میں کہنے لگے پہلے دربار کی زیارت کر رہے ہیں پھر مستانی کے پاس چلیں گے. یہ وہی مستانی وہ عورت ہے. ہاں, مستانی کے پاس چلیں گے. اتنے میں شیطان ان کے سامنے آ گیا اور ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا. وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن ہم سب دیکھ رہے تھے. وہ سب لوگ یکدم مستانی کے پاس چلے گئے اور وہاں بیٹھ کے مستانی کے پاس چرس پینا شروع ہو گئے اور خود شیطان ادھر سے دور چلا گیا. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس سے روک کے پوچھا کہ آپ خود کیوں نہیں چرس ان کو چرس پہ لگا دیا اور خود چرس نہیں پی رہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے بو آتی ہے. شیطان کیا کہتا ہے کہ مجھے چرس سے بو آتی ہے اور ان کو اشارہ کر کے چلا گیا. اور یہ گویا انہوں نے شیطان کی خوبی بتائی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے دوسروں کو لگا دیتا ہے برائی میں, خود نہیں کرتا. اچھا, حضرت صاحب کی پہنچ کتنی زیادہ تھی کہ ان کا ایک مرید لکھتا ہے کہ دورے امریکہ میں, یعنی ہم امریکہ کے دورے پہ تھے تو وہاں پر میکسیکو کے ایک مقامی ہوٹل کے اندر حضرت گور شاہی صاحب کی ملاقات ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اچھا, کدھر دوبارہ سے بتائیں. یہ دورے امریکہ پر تھے, امریکہ کے دورے پر تھے تو وہاں پر میکسیکو میں ایک مقامی ہوٹل ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہاں پر حضرت کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اچھا, اور اس بات کو حضرت نے ایک مہینے تک صیغہ راز میں رکھا اور پھر ایک مہینے کے بعد اس کی تشہیر کر دی اور یہ باقاعدہ اشتہارات میں آیا. کتنی پہنچی ہوئی چیز ہے. اب یہ بات بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایک کامل عقل جو ایک اچھی فطرت والا ہو, ایک اچھی عقل والا ہو, سلیم العقل ہو, وہ بندہ اس بات کو مانے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے, یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو دعوے اتنے بڑے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے بڑے ہونے کے باوجود بھی 40 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے نبوت سب سے پہلے کیا تو اس سے پہلے اپنا کردار رکھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوے نبوت سے پہلے اپنا کردار رکھا کہ بھائی میں آپ کے اندر 40 سال رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ 40 سال رہا ہوں, کیا آپ نے مجھے ایمانت دار پایا کہ نہیں پایا؟ جی پایا. کیا آپ نے مجھے بات کا قول کا سچا پایا کہ نہیں پایا؟ جی پایا. کردار کا اچھا پایا نہیں پایا؟ جی پایا. پھر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو پھر جو حق پر تھے یعنی کہ جو حق کو پہچاننے والے تھے انہوں نے پہچانا اور جو نہیں پہچاننے والے تھے وہ مڑ گئے. اب آپ اس بندے کا کردار چیک کریں, اس بندے کا کردار کسی زاویے سے انسانیت کے لائق نہیں ہے. چہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نبوت اور جو ہے اولیاء کے مرتبے پر پہنچا ہے یا عیسیٰ ہونے کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ہم یہ کہنا بھی نہیں چاہتے کہ اس مرتبے پر پہنچا ہے. تو یہ مطلب کہ عقل سلیم کے بھی منافی ہے یہ بات. جی آپ کچھ عرض کر رہے ہیں. جی تو میں جو چرس والی بات کر رہا تھا اس میں نے بڑی طریقے سے شیطان کی تعریف کی کہ شیطان دوسروں کو گناہ میں لگاتا ہے اور خود گناہ نہیں کرتا. یہ ان کی یادگار لمحات صفحہ نمبر 4 میں. اسی طرح ایک اور جگہ شیطان کے اوپر حوالے سے بات کرتے ہیں. فرمایا ایک دفعہ شیطان سے ہماری گفتگو ہوئی, اس نے کہا میں بھی جو کچھ کرتا ہوں یہ سب دراصل میری اور خدا کی ملی بھگت ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یعنی کہ ہمارا آپس میں کمٹمنٹ اور حکم کا ہوا ہے, نعوذ باللہ. جیسے یہاں پہ کچھ مجرم کہتے ہیں جی ہم نے پولیس کے ساتھ, نعوذ باللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کس حقیر امیج میں یہ عوام الناس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اصل میں خدا کی بے پناہ رحمت کی وجہ سے سارے فرشتے, حوریں اور سب مخلوق خدا سے بے خوف ہو گئے تھے.
پھر خدا نے مجھ سے کہا کہ اب معاملہ خراب ہو گیا ہے، اب اسے درست کرنا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود معاملے کو درست نہیں کر سکتے، اس کے لیے شیطان کی مدد کی ضرورت پڑ گئی. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی اچھا، اس کے بعد ہی میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، اس کو جنت سے باہر نکلوایا. اس طرح مجھے لعین قرار دیا گیا. فرشتوں اور دوسری مخلوق کو جب دیکھا کہ خدا کے اس قدر نزدیک رہنے اور اس کی عبادت کرنے والا بھی خدا کے غضب میں آ گیا، تو ان میں پھر سے خدا کا خوف آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب میں نے اسی کے حکم سے کیا. تم ہی بتاؤ کہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اس کی دلیلیں سن کر یہ اثر ہوا کہ ہم نے ضرور کی محفل میں اعوذ باللہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا. اعوذ باللہ من ذالک. کہ گویا تھا کہ ضرور کی محفل میں شیطان بھی آ جائے اور ہونا چاہیے. تو بالکل وہی عقیدہ ہو گیا جو ہمارے دیہات میں ہوتا ہے کہ جب مصلی پہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو مصلی کو ایک طرف سے موڑ دیتے ہیں کہ شیطان کہیں نماز نہ پڑھ لے. اچھا، شیطان. اگلی بات، آخری بات میں نے یہ سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوا تو یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تو خدا نے ایسے ہی کھیل بنا دیا تھا اس کے لیے. گویا جنت، جہنم اور اعمال خیر اور اعمال شر کا جو بنیادی ایک تصور ہے اسی کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ انہوں نے لکھا یادگار لمحات صفحہ نمبر 4. اور کیا باتیں کریں، کیا باتیں ان کی. وہی نا، عقل بند ہو جاتی ہے کہ انسان آخر کہے کیا. اب اتنے بےہودہ قسم کے نظریات ہیں. جیسے اس نے کہا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں دع نفسک وتعال. نعوذ باللہ من ذالک. دع نفسک وتعال کہ اللہ رب العزت نے مجھے بار بار کہا کہ چھوڑ اپنے نفس کو اور میری طرف آ، چھوڑ اپنے نفس کو اور میری طرف آ. تو اب کسی نے سوال کیا کہ گور صاحب یہ تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. پورے قرآن مجید آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بار بار کہا کہ بھئی دع نفسک وتعال، دع نفسک وتعال. تو حضرت جی نے تو پہلے سے 10 پارے گھڑے ہوئے ہیں واپس کی طرح. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ان 30 سپاروں میں نہیں کہا، وہ جگلے 10 سپارے ان میں مجھے کہا ہے کہ دع نفسک وتعال، کہ چھوڑ اپنے نفس کو اور میری طرف آ، یعنی کہ روحانیت اختیار کر. اب روحانیت اختیار کرو لیکن انسانیت تو نہ چھوڑو نا. ان کے ساتھ گدھے بھی باتیں کرتے ہیں اور پھر گدھے کے اوپر چڑھ کے تو کدھر. بالکل. اور پھر اس کے بعد مزید یہ ہے کہ دیکھیں سارا پیسوں کا چکر تھا. اب اسلام ایک چونکہ طبیعت شناس دین ہے. اسلام ایسا دین ہے کہ جو ہر ایک کے لیے، اب ایسا نہیں ہے کہ صرف غریبوں کے لیے ہے، ایسا بھی نہیں ہے صرف امیروں کے لیے ہے، ایک طبقے کے لیے ہے، بلکہ ایسا جامع دین ہے کہ یہ ہر ایک کی طبیعت کے مطابق فٹ آتا ہے. اسلام نے 2.5% زکوٰۃ رکھی. اس اللہ کے ولی نے 95% بڑھا کر 97.5% زکوٰۃ رکھی اور 2.5% جو ہے اپنے متبعین کو استعمال کرنے کا اس کو حق دیا ہے. مطلب پیسہ کھانا ہے، پیسہ کھانا ہے. تو یہ بھی اب جو ہے نا ایک قسم کی تحریف ہی ہے کہ 97.5% زکوٰۃ اور 2.5% آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ابتدائی طور پر اس کے یہ سارے احوال تھے. اور اس میں اس نے پہلے جو ہے وہی دور قدیم کی طرح، جیسے کہ قادیانیت میں مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد سے تھوڑی ترقی کی تو وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے تھوڑی ترقی کی تو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس سے ترقی کی تو پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے تھوڑی ترقی کی تو اس نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا. استغفر اللہ، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا. بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی، خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا. تو بعین ہی یہ ملعون بھی پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور مہدی ہونے کے دعوے کے بعد اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا. اب عیسیٰ ہونے کے دعوے کو اس نے جو ہے اس طور پر تعبیر کیا. پہلے مہدی ہونے کے دعوے کو اس نے اس طور پر تعبیر دی کہ میں جو ہے وہی میں نے جو آپ کو بتایا کہ دور امریکہ کے اندر ہم جو ہے نا ایک ہوٹل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا حضرت امام مہدی کا ثابت ہے. اسی طرح تو جب وہ ملاقات ثابت ہو گئی تو میں مہدی ثابت ہو گیا. وہ ان کا جو اسپیکر تھا اس کی تفصیلات جو کیا حضرت سیدنا ریاض احمد گور شاہی مدثر
یہ حالیہ دور امریکہ کے دوران مورخہ 29 مئی 1997 میں نیو میکسیکو کے شہر تاؤس میں کے ایک مقامی ہوٹل ایل مونٹل لاج میں حضرت سیدنا گور شاہی سے حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات کی. یہ ملاقات آج 28 جولائی 1997 تک ایک راز رہی، لیکن اب جب کہ مرشد پاک نے اس راز سے پردہ اٹھانا مناسب جانا تو کرم فرماتے ہوئے کچھ تفصیلات ارشاد فرمائیں. آپ فرماتے ہیں نیو میکسیکو کے ہوٹل میں پہلی رات قیام کے دوران رات کے آخری پہر میں نے ایک شخص کو اپنے کمرے میں موجود پایا. ہلکی روشنی تھی، میں سمجھا ہمارا کوئی ساتھی ہے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا آپ سے ملاقات کے لیے. میں نے لائٹ آن کی تو یہ کوئی اور چہرہ تھا، ایک خوبصورت نوجوان جسے دیکھ کر میرے سارے لطائف ذکر الہی سے جوش میں آ گئے اور مجھے ایک انجانی سی خوشی ظاہر محسوس ہوئی. جیسی فرحت میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کئی بار اعوذ باللہ یعنی کہ ایک ہی بار میں ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ اس نے اور بھی بہت سی جگہ پہ بار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے براہ راست بالمشافہہ میں نے ان سے جو ہے تعلیمات حاصل کی، یہ بھی اس کا دعویٰ ہے. اچھا، لگتا تھا انہیں ہر زبان پر عبور حاصل ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، ابھی امریکہ میں ہی رہ رہا ہوں. پوچھا رہائش کا ہے؟ جواب دیا نہ پہلے میرا کوئی ٹھکانہ تھا نہ اب میرا کوئی ٹھکانہ ہے. پھر مزید جو کچھ گفتگو ہوئی تو وہ ہم ابھی بتانا مناسب نہیں سمجھتے. حضرت گور شاہی فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں بعد جب میں ایریزونا ٹوسن میں ایک رہائشی سینٹر سارا آگے انگلش میں نام ہے نیچے ہم لکھ رہے ہیں 3335 ایسٹ گرانٹ روڈ AZ پر یا وہاں کتابوں کے ایک سٹال پر میزبان خاتون مس میری کے ہاتھ پر اسی نوجوان کی تصویر دیکھی. میں پہچان گیا اور اسی خاتون سے پوچھا یہ تصویر کس کی ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ ابن مریم کی ہے. پوچھا کیسے ملی تو بتایا کہ اس کی جان پہچان کے کچھ لوگ اسی مقدس روحانی مقام پر عبادت و زیارات کے لیے گئے تھے اور اس مقام کی تصاویر کھینچ کر جب پرنٹ کرائی گئی تو کچھ تصاویر میں یہ چہرہ بھی آ گیا، جبکہ وہاں نہ کسی نے دیکھا اور نہ ہی تصویر اتاری. وہ تصویر اس خاتون سے حاصل کرنے کے بعد چاند پر موجود ایک شبیہ سے اس تصویر کو جب ملا کر دیکھا تو وہی تصویر نظر آئی. اب یہ حال اندر لندن آ کر گارڈین اخبار والوں کو اشتہار کے لیے جب یہ تصویر دی تو انہوں نے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے چاند والی تصویر سے ملا کر اس تصویر کی تصدیق کی. اتنی لمبی کہانی کر کے واقعی یہ تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. باوالا اشتہار شائع کردہ سرفروش پبلشر، اور ان کی کافی ساری کتابیں جس میں اس میں واقعات ہوتی ہیں سرفروش پبلشر کی ہی شائع کرتے ہیں. اب حیرت اتنی لمبی کہانی اور نمبر ایک بنیاد کے خواب میں تھا کرتے کچھ گیس وغیرہ دینا جماعت کی طرف چڑھ گئی. جی وہ سستا نشہ نہیں وہاں تو ہیوی والا کچھ زیادہ خالص نشہ چڑھ گیا ہوگا نا، تو وہ اس کے بعد وہ جب حقیقت اور خواب کے درمیان میں جب انسان فرق نہیں کر سکتا انسان، تو یہ بس اسی چکر میں آخر میں بس اس کا حکم کہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکتب فکر ہیں ان تمام نے متفقہ طور پر یہی فتویٰ دیا ہے کہ گور شاہی جو ہے وہ زندیق ہے اور مرتد ہے، اور بالخصوص اگر کوئی بندہ چاہے وہ گور شیعت میں جاتا ہے یا کافر ہی ہے اور اسی کے مذہب پر ہوگا، اور کوئی بھی اگر گور شاہی کو مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور اس کا مسلمان مرد و عورت سے، اگر وہ عورت ہے تو مرد سے، اور اگر مرد ہے تو کسی عورت سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر سے اور اس فتنے سے محفوظ کرے، ہماری اس پاک و ہند کی پاک مٹی کو، پاک جو ہے سرزمین کو اس برے فتنے سے محفوظ رکھے اور اس کی تمام آفات اور بلیات سے ہمیں دور رکھے. آمین آمین. اور باقی ہم نے بہت سارے جو پچھلی ویڈیو پر کمنٹ آئے تھے ان کا جواب ہی نہیں دیا کیونکہ زیادہ تر تو اتنا ہی گاندھی دری پیدا ہو گیا ہے، ہم پہ ذاتی حملے تھے. اور ذاتی حملے ایک تو ہم اس کا جواب دینا ویسے ہی مناسب نہیں سمجھتے. نمبر 2 بات کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو اے کاش آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی، اے کاش، تو آپ دلیل سے جواب دیتے. اب ہم نے مزید کوشش کی، اگر آپ پھر بھی آپ کو کچھ بھی سوال ہے
یا کچھ حضرات بات کرنا چاہتے تھے تو پھر ہم لائیو لنک دے دیں گے آپ کو، تو انشاءاللہ لائیو آپ سے ملاقات بھی کر لیں گے اور لائیو آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. وہ ساری کی ساری ریکارڈ ہوگی، یوٹیوب پر ہی آئے گی اور سب کو پتہ چلے گا کہ اچھا نہیں ہے. اب مجھے آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ویسے ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو من جانب اللہ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑی عجیب طریقے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو یہی ریاض گوشئی نے روحانی سفر نمبر 2 کے اندر لکھا ہے کہ میں ایک دن جو ہے پیشاب کر رہا تھا تو میرا پیشاب جو ہے، پیشاب کا پانی جو ہے پتھروں پر جمع ہو گیا، تو میں نے وہاں پر جو ہے نا ایک سایہ دیکھا اور اسی سے مجھے ہدایت ملی ہے. تو جس بندے کی ہدایت اس طور کی ہو تو آپ پھر سوچیں کہ وہ کس نہج کا بندہ ہوگا اور کس طرز کی اس کی تعلیمات ہوں گی اور اس کی فطرت کیا ہوگی اور اس کے عقائد کیا ہوں گے، اس کے نظریات کیا ہوں گے اور اس کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس منحوس فتنے سے محفوظ فرمائے. بس اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور اپنے تمام مومن مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی ہدایت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. السلام علیکم.